مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ تو درود پاک ہے، حالانکہ وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل 01 اسٹوڈیو میں۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مولوی طاہر غیابی زندہ ہے، مرے نہیں ہیں۔ میں سارا طرف زندوں کو بھی اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ نہ کہے پرانے لوگ تھے مر گئے مٹی میں، یار اللہ صاحب دیکھیں گے ان کو۔ یہ درود و سلام کے بارے میں مولوی طاہر غیابی زندہ ہے، مرے نہیں ہیں۔ میں سارا طرف زندوں کو بھی اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ نہ کہے پرانے لوگ تھے مر گئے مٹی میں، یار اللہ صاحب دیکھیں گے ان کو۔ میں روکا ہوں، ابھی ویڈیو نہیں آ رہا ہے، ہاں یہ خود وائرس ہے اپنے آپ میں۔ تو یہ نہ کہا جائے کہ جو لکھنے والے کتابیں تھے مر گئے اللہ صاحب دیکھیں گے، یہ زندہ ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہے ذرا سن لیجئے۔ درود و سلام جو جمعے میں ہم پڑھ کر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں نا، یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، درود جمعہ پڑھتے ہیں ہم سرکار کے روزے کی طرف رک کر کے۔ طاہر غیابی صاحب کا ذرا تذکرہ سنیے۔ اور آج مسجدوں کا حال یہی ہو رہا ہے، اب بچے ہی نہیں بڑے بوڑھے جوان بھی وہاں شور کرتے، اور شور بھی عجیب ٹائپ کا شور ہوتا ہے، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے۔ آج کل ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں پاخانہ پیشاب ٹیسٹ کرا کر رپورٹ لاؤ، تو اب جس کو پاخانہ ٹیسٹ کرانا ہے تو ٹیسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر پاخانہ تھوڑی پھرتا ہے، جہاں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب تھوڑی کرتا ہے، وہ تو پولیتھین میں بند کر کے لے جاتا ہے۔ اب یہ پولیتھین میں بند ہے تو بیوقوف آدمی، نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ ہوا جا رہا ہے۔ ابھی تو پیک ہے نا، جب کھلے گا تو پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیک ہے اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا، یہ شور شرابہ نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، لیکن یہ لیبل والا جو پولیتھین ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں، اور وہاں جب اس کا پول کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی۔ یہ جو مسجدوں یہ پولیتھین جب پھٹے گا قیامت میں تب سمجھ میں آئے گا وہ حلوہ نہیں ہے، وہ غلاظت ہے، ناپاکی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ علماء اہل سنت کا تو بڑا گلہ کرتے ہیں کہ علماء اہل سنت بڑے سخت جملے بولتے ہیں، شدت کرتے ہیں، مگر یہ اپنے مولویوں کو یہ سبق نہیں پڑھاتے اخلاق کا، یہ سبق ہماری قوم کو پڑھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے مولانا لوگ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، شدت سے بات کرتے ہیں، اپنے مولویوں کو نہیں سمجھاتے۔ ایک اختلاف یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی درود و سلام کو لے کر آپ کی رائے یہ ہو کہ بھائی وہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، سنت سے ثابت ہے نہیں ہے، دنیا بھر کی ہم باتیں کریں، یہ ایک اختلاف اپنی جگہ، یہ ایک علمی اختلاف ہے، اس پر بے شمار بار بیٹھا جا سکتا ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر ایک گندا لہجہ دیکھو کہ درود و سلام کو وہ مثال اور تشبیہ کیسے دے رہا ہے درود کو پاخانے سے، اور کہہ رہا ہے یہ درود ناپاک ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ درود ناپاکی کو دور کرنے والا ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا خود۔ یہ ان کے لب و لہجے، مگر یہ خود اتنے جاہل اور گوار ہوتے ہیں کہ ان کا علم اتنا محدود ہے کہ ذہنوں میں بدعت اور کفر کا ایسا جراثیم خود بیٹھ چکا ہے ان کے، یہ مطالعہ کا وسیع نہیں ہے کہ ان کو خود نہیں معلوم کہ اکابرین اور ہمارے خود بزرگ اور پیشوا اس پر کیا لکھ چکے ہیں۔ آئیے دیکھیے، یہ کتاب ہے اخبار الاخیار، یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو آج سے 550 سال پہلے کے محدث مجدد اکبر کے زمانے کے مجدد ثانی کے دور کے ہم اثروں کے، ان کی کتاب کو خود دیوبندیوں نے ترجمہ کیا، 2 مولویوں نے مل کر اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اخبار الاخیار جو فارسی زبان میں تھی، دیوبند کے 2 مولویوں نے مل کر ترجمہ کیا اردو زبان میں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر مجھے خیر یہاں سے نہیں دکھ رہا ہے، آپ کو دکھ رہا ہے، دیکھیے شاہ عبدالحق اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں، یہ کتاب بزرگوں کے حالات پر لکھی ہے، آخری میں جب کتاب اینڈ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار میرا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کو میں تیری بارگاہ میں پیش کروں اور اس پر یہ یقین رکھوں کہ تو اس عمل کے عوض مجھے بخش دیں گا۔ میرے ہر عمل میں فساد نیت ہے، میرے عمل میں کوتاہیاں ہیں، مگر ایک عمل تیرے فضل و کرم سے بڑا شاندار ہے اور اس عمل پر مجھے یقین کامل ہے کہ تو اس عمل کے عوض مجھے بخش دیں گا، اور وہ یہ کہ میلاد پاک میں تیرے محبوب پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، امید ہے کہ اسی عمل کے عوض تو مجھے بخش دیں گا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلی اتنا بڑا وقت کا محدث، وہ عقیدہ دے رہا ہے کہ دیکھو میں نے علم حدیث کی اتنی خدمت کی، اتنی تبلیغ کی، اتنی خدمتیں کی دین کی، مگر یہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس پر میں یقین رکھوں کہ امید ہے کہ اللہ اس پر بخش دے، مگر امید مجھے کس چیز پر ہے، کون سا عمل ہے جس کے سبب میں بخشا جا سکتا ہوں، جس پر مجھے یقین کامل ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا۔ اور درود و سلام کتنی عظیم عبادت ہے، حضرت امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں حدیث نقل کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ سرکار کہتے مجھ پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب دے دیتا ہے۔
اور فرمایا لوگوں جانتے ہو ایک غلام کو آزاد کرنے کا اجر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ رسول بہتر جانے. فرمایا جس نے ایک غلام کو آزاد کیا اس نے اپنی گردن کو جہنم سے چھڑا لیا. یہ درود و سلام کی فضیلت ہے، مگر یہ ان کے نزدیک ناپاک ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ذہنیت ناپاک ہے. خود اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد، رشید احمد گنگوئی کے پیر و مرشد، قاسم نانوتوی کے پیر و مرشد، جن کا نام حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی ہے، انہوں نے کتاب لکھی فیصلہ ہفت مسئلہ. اس میں وہ صاف لکھتے ہیں کہ میں میلاد النبی دھوم دھام سے مناتا ہوں، میلاد کی محفل خود منعقد کرتا ہوں، اور محفل میلاد میں کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پڑھتا ہوں اور اس میں لطف بھی پاتا ہوں. مگر ان کو خود نہیں پتا کہ ہمارے باپ دادا کیا لکھے.